السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ۔ ایک تیری آرزو پہلی قسط۔ باہر بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی سے ٹکراتی بارش کی بوندیں ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، لیکن وہ گمسم سی بے حس کھڑی کھلی کھڑکی سے اندر آتے سرد ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ انتہائی سرد ماحول میں بھی شال کے بغیر وہاں کھڑا ہونا اس کے بے حس ہونے کا ثبوت تھا۔ عین اسی لمحے اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور شاہزیب یزدانی، جسے اس کا شوہر ہونے کا شاندار اعزاز حاصل تھا، مکمل طور پر بارش میں بھیگنے کے بعد کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے کومل؟ اتنی ٹھنڈی ہوا میں بنا شال کے کھڑی ہو، مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے تیزی سے پیچھے ہٹا کر کھڑکی کی دونوں پٹ آہستہ سے بند کرتے ہوئے اسے ڈانٹا تو کومل چپ چاپ اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کے خوبصورت لبوں پر خاموشی کا قفل پڑا تھا۔ پتہ نہیں یہ بارش کب رکے گی، جانے رکے گی بھی یا نہیں۔ معمول کے مطابق خود ہی بڑبڑاتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھ آیا تھا۔ اگلے 15-20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر اپنے کمرے میں واپس آیا تو کومل وہاں نہیں تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی، لہٰذا وہ بھی کمرے سے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہی کچن کی طرف چلا آیا تھا، جہاں اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کھانا گرم کرنے کے بعد اب ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ آج سردی زیادہ ہے، میں یہیں کھانا کھا لیتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ کچن میں رکھی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا تو کومل نے خاموشی سے کھانا اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ پلیز بیٹھو کومل، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چونکی تھی، تاہم شاہزیب اب روٹی توڑ کر نوالا بنا رہا تھا۔ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ ذرا سا رخ پھیر کر اس کے لیے چائے کی پتیلی چولہے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، جب وہ جگ سے پانی گلاس میں نکالتے ہوئے بے نیازی سے بولا، میں نے ڈائیورس پیپرز تیار کروا لیے ہیں، اگلے 2-4 روز میں مل جائیں گے۔ پہلے تم سائن کر دینا، پھر میں کر دوں گا۔ اس کے بعد تم آزاد ہوگی، جہاں جس کے پاس چاہو رہ سکتی ہو۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس سارے عمل سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، جبکہ کومل اپنی جگہ سے جیسے ہل کر رہ گئی تھی۔ اور ہاں، یہ گھر جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، اسے میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ وہ دن جو ہم نے ایک دوسرے کی رفاقت میں اکٹھے گزارے، ہمیشہ میری یادوں میں شمار رہیں گے۔ زندگی میں جب بھی کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو، مجھے آواز ضرور دینا۔ جہاں تک بھی ہو سکا مجھے تمہارے کام آ کر خوشی ہوگی۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ نہایت شکستہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا، لیکن کومل اس کی آنکھوں میں بکھرتے زندگی کے احساس کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے مسل ڈالا تھا۔ کس قدر بے یقینی کے ساتھ اس نے شاکڈ انداز میں اپنے سامنے بیٹھے شاہزیب یزدانی کو دیکھا تھا، جو اب گلاس کے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے جیسے مجرمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، میں صرف اس بات کو جانتا ہی نہیں، دل سے بھی مانتا ہوں کہ ہم زبردستی کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میرا یقین کرو، میں نے تمہیں چاہا ضرور تھا، مگر یہ خواہش کبھی نہیں کی تھی کہ تم زبردستی میری زندگی کا حصہ بنو۔ محبت کسی بھی حیثیت یا مرتبے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہاری غلطیوں پر ذرا مختلف انداز میں تمہارے ساتھ پیش آتا، مگر خیر، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ شاید میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے ہی ری ایکٹ کرتا جیسے تم کرتی رہی ہو، مگر اب میں تھکنے لگا ہوں۔ اب مزید مجھے خود کو اور تمہیں اذیت میں رکھنے کا حوصلہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔ میرے بعد شاید تمہیں وہ مل جائے جس کی چاہ میں تم نے اپنا آپ مٹا لیا۔ ہو سکے تو میرے سابقہ کردار کو معاف کر دینا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری عزت اور بھلائی کے لیے کیا ہے، اس کے باوجود میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اپنی بات سمجھاتے ہوئے بہت ضبط کے باوجود اس کا لہجہ بھر آیا تھا۔ سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد وہ 2-4 نوالوں کے بعد ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ کومل کے دماغ میں اس وقت جیسے آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ معاوف ذہن کے ساتھ وہ اپنا چکراتا سر دائیں ہاتھ پر گرا کر بالآخر اسی کرسی پر ٹک گئی تھی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہزیب یزدانی بیٹھا تھا۔ حیرانی سی حیرانی تھی۔ وہ شخص
جو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا، اب اسے اپنا عادی بنا کر پھر سے اکیلے پن کا عذاب سونپنا چاہ رہا تھا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ کچھ ایسا بھی کہہ یا کر سکتا ہے، کومل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لمحے اس کا دل کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کیوں محسوس ہو رہا تھا، وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ باہر اب بھی تیز بارش ہو رہی تھی۔ شاہزیب کپڑے بدل کر اب بستر پر لیٹ چکا تھا، مگر کومل جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہا ہے۔ وہ اس سے جدائی کا فیصلہ کر کے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ کومل اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر شاہزیب نے اسے دیکھتے ہی رخ پھیر لیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر پھر سے اسی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں شاہزیب کے آنے سے پہلے وہ کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے آسمان پر بہت سارے تارے روشن تھے۔ اسے روز کھڑکی میں کھڑے ہو کر تاروں بھرے آسمان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت تیز بارش کی وجہ سے وہ آسمان پر چھپے ہوئے تاروں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آج پھر اسے یاد آ رہا تھا کہ صرف 3 سال پہلے اس کی زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ دور دور تک کہیں کسی اذیت دکھ کا نام و نشان نہیں تھا، مگر پچھلے 3 سالوں میں اس نے اتنی درد اور اذیت سہی تھی کہ اس کے اندر جیسے زندگی کا احساس ہی مر گیا تھا۔ شاہزیب بیڈ پر دائیں بائیں کروٹ بدل رہا تھا، جس سے اس کے اندر کی بے کلی صاف ظاہر تھی، مگر پچھلے 3 سالوں میں آج پہلی بار بہت کچھ جاننے کے باوجود اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس روز بھی موسم بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ اور کزن سامیہ کچھ روز رہنے کے لیے ان کے گھر آئی ہوئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے بھائی عدنان اور بڑی آپی رائمہ کی شادی کی ڈیٹ رکھی جا چکی تھی، اور سامیہ گھریلو کام کاج کے علاوہ شاپنگ کرنے میں بھی خاصی مہارت رکھتی تھی۔ کومل اپنی سستی اور کام چوری کی وجہ سے ہر وقت اپنی ماں نفیسہ بیگم کی لعنت ملامت سنتی، مگر اثر نہیں لیتی تھی۔ اس کے اپنے ہی مشاغل تھے، اچھا کھانا پینا، ہنسنا بولنا اور اپنی پینٹنگ پر توجہ مرکوز رکھنا۔ مصوری اس کا شوق ہی نہیں، جنون بن چکی تھی۔ اکثر وہ کھائے پیے بغیر ہی اپنے کمرے میں گھسے رنگوں میں کھیلتی رہتی تھی۔ سامیہ کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں کا ہی ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ سامیہ کراچی میں رہتی تھی، جبکہ کومل کا تعلق لاہور سے تھا۔ اس کے باوجود دونوں اکٹھی رہتی تھیں۔ کومل سفر کے معاملے میں بھی خاصی سست تھی۔ بسوں، ویگنوں، رکشوں میں دھکے کھانا اسے سخت ناگوار گزرتا تھا، جبکہ ہوائی سفر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا زیادہ تر سامیہ کو ہی اپنا پیارا شہر کراچی چھوڑ کر لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں گھسی ایک پیاری سی چڑیا اور اس کا گھونسلہ پینٹ کر رہی تھی جب سامیہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے قریب چلی آئی۔ کومل، تیرے لیے ایک بڑے مزے کی خبر ہے۔ کیا؟ برش کو اپنے سر کے بالوں میں پھنسا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جب سامیہ پینٹنگ کا سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہارے گھر کے سامنے پر جو گرین ہاؤس ہے وہاں آج صبح ہی نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ ایک نفیس سی خاتون ہے، ایک ان کے ہینڈسم سے ہسبینڈ، ایک نازک اندام سے بیٹی، اور ایک وہ اس کے متجسس کرنے والے انداز سے فوراً متاثر ہوئی تھی جب وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولی، اور ایک بے حد خوبصورت، گڈ لکنگ، شاندار اور سراپے کا مالک بیٹا ہے۔ میں نے تو اس کا نام بھی معلوم کر لیا ہے، اریب یزدانی۔ تم اسے دیکھو گی نا، سچی دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اتنا فرینڈلی اور سافٹ نیچر کا مالک ہے کہ جواب نہیں۔ سامیہ اسے یوں معلومات دے رہی تھی جیسے کومل کی اس سے شادی ہونے والی ہو، تاہم وہ واقعی اس کے الفاظ سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اسے خوبصورت چہرے، خواہ وہ میل کے ہوتے یا فیمیل کے، متاثر کرتے تھے۔ تبھی وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی تھی، واہ، تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ صبح وہ لوگ آئے ہیں اور شام تک تم نے ان کے بارے میں ساری معلومات بھی اکٹھی کر لی ہیں۔ خیر تو ہے نا؟ نہیں یار، اب خیر کہاں ہے؟ اصل میں وہ آنٹی دوپہر میں ادھر آئی تھی، کچھ چاہیے تھا شاید، تبھی وہ آنٹی کو اپنا مکمل بائیو ڈیٹا بتا رہی تھی۔ میں چونکہ پاس بیٹھی تھی، لہٰذا میں نے بھی سن لیا، اور جہاں تک اس ہیرو کی بات ہے تو اسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گرین ہاؤس کے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سچی کومل، میں نے تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت مرد کبھی نہیں دیکھا۔ کومل سامیہ کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اسے ہر مرد اچھا لگتا تھا، ہر نیا فلم سٹار، کرکٹر، ٹی وی آرٹسٹ، جو بھی اچھا لگتا وہ اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ تاہم
کومل کی فطرت اس سے الگ تھی، وہ خوبصورتی کی قدردان تھی، مگر اس کے باوجود اسے جلدی سے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی۔ کپڑے، جوتے، جیولری کے ساتھ ساتھ اسے انسانوں کو اپنانے میں بھی خاصی خواری اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کسی بھی فوراً اعتبار کرنے کے حق میں نہیں تھی، البتہ جب اسے کوئی چیز پسند آ جاتی تھی تو پھر وہ آخری وقت تک اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اریب یزدانی بھی ایسی ہی چیزوں کی فہرست میں آ گیا تھا۔ سامیہ کی زبانی اریب کی سحر انگیز شخصیت کے بارے میں سن کر اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا، لہٰذا اسی رات جب سامیہ تھک کر اس کے بیڈ پر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تو وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ چاندنی رات تھی، تاروں بھرا آسمان نگاہ کو بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ سامنے یزدانی پیلس میں اس وقت بھی خاصی گہما گہمی تھی۔ 2-3 گاڑیاں یزدانی پیلس کے گیٹ کے ایک طرف کھڑی تھیں۔ جب اس نے پہلی بار اریب یزدانی کو دیکھا تھا، بلیک ٹراؤزر پر وائٹ جرسی پہنے اپنے سادہ سے حلیے کے باوجود وہ واقعی دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں اگر وہ کہتی کہ وہ پہلی نظر کا شکار ہوئی تھی تو شاید غلط نہ تھا۔ ٹراؤزر کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ گھسائے کسی بزرگ کے ساتھ گیٹ کے قریب کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور وہ چوری چوری پسندیدہ نگاہوں سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سامیہ بیدار ہو کر اسے بیڈ پر اپنے قریب نہ پاتے ہوئے خود بھی اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی، کومل سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اریب یزدانی کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے سامیہ کے جاگنے کی خبر بھی نہ ہو سکی تھی۔ تبھی اس نے کھنکھار کر پہلے کومل کی محویت توڑی، پھر کھڑکی سے باہر اریب یزدانی پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، بس کرو بی بی، نظر نہ لگا دینا بیچارے کو۔ مانا کہ بندہ بہت وجیح ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اس کی دید کے نشے میں بندہ بے ہوش ہو کر ساری رات جاگتے ہوئے گزار دے۔ شٹ اپ، میں اسے نہیں دیکھ رہی، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہی اریب یزدانی ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر یہ مشغلہ ترک کر کے بیڈ پر تشریف لے آئیں، رات کے 12:30 ہو رہے ہیں۔ سامیہ نے اسے وقت بتایا تھا۔ وہ چونک کر واپس پلٹتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ سچ سچ بتانا، تمہیں وہ اچھا لگا ہے نا؟ سامیہ نے اس کے برابر میں ہی لیٹتے ہوئے پوچھا، جب وہ فلسفہ جھاڑتے ہوئے بولی، محبت ظاہری خوبصورتی سے کبھی متاثر نہیں ہوتی، پتہ ہے سامی، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، اس کے اندر کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کوئی مرد اگر اس کی سوچ اور خواہشات پر پورا نہ اتر جائے تو پھر بھی وہ خود کو اپنی ذات کو اس مرد کی راستے کی دھول کرنے سے کبھی باز نہیں آتی۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ کاش بھری دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جس کی تمام تر محبت میری وراثت ہو، جس کا ہر خواب صرف مجھ سے وابستہ ہو۔ تم دیکھنا، جب بھی ایسا کوئی شخص میری زندگی میں آیا، میں اپنی ذات کو اس پر نچھاور کر کے رکھ دوں گی۔ سامیہ کو معلوم تھا وہ ایسی ہی لڑکی تھی، محبت سے گندی ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس وقت نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ تبھی تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، اچھا ابھی تو سو جاؤ نا، صبح اس موضوع پر بھی بات کر لیں گے۔ شاہزیب واش روم میں تھا اور اس کا سیل وہیں بیڈ پر تکیے کے نیچے پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ تبھی وہ نیند سے جاگی تھی۔ کال مسلسل ہو رہی تھی، اوپر سے سائلنٹ یا وائبریشن بھی نہیں لگی ہوئی تھی، لہٰذا مزید ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ہیلو شاہزیب یار، کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارے آفس میں بیٹھی تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اوپر سے سیل بھی نہیں اٹھا رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی کسی دوشیزہ نے اپنی کڑاک آواز میں کہا تھا۔ جواب میں کومل کی نیند جیسے بھگ سے اڑ گئی۔ اب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ تو جواب دو۔ کومل کی خاموشی پر اس نے پھر خاصی فرینک انداز میں کہا تھا۔ تبھی وہ جواب دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ شاہزیب واش روم میں ہے۔ اوہ سوری، آپ کون؟ دوسری طرف جو لڑکی تھی شاید تھوڑی حیران ہوئی تھی جب وہ فخر سے لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی، مسز شاہزیب یزدانی۔ ریئلی؟ لڑکی بے یقین تھی۔ کومل کو اس لمحے خاصا لطف آیا تھا۔ جی، میں مسز شاہزیب یزدانی ہی بات کر رہی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ شاہزیب اسی لمحے واش روم سے باہر آیا تھا۔ کومل کو اپنے موبائل پر بات کرتے ہوئے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چونکا، پھر آئینے کی طرف چلا آیا۔ تب تک وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ ایکسکیوز می مس کومل، آپ اخلاقیات بھولتی جا رہی ہیں، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ
شدید ہرٹ ہوتے ہوئے بولی، کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے آپ کی محبت کے سمندر میں ٹھہراؤ آ گیا ہے؟ نہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ دوست ہے میری۔ کومل پھر سے شدید ہرٹ ہوئی تھی۔ پہلے تو لڑکیوں کو دوست نہیں رکھتے تھے آپ؟ اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہوا تھا جب وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولا، ہاں، پہلے بیوقوف تھا، اب عقل آ گئی ہے۔ اس کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ کومل بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی انا اور دل دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس سے الگ ہو کر جینا بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ تبھی سر جھکا کر چپ چاپ بیٹھ گئی تو وہ پھر بول اٹھ کر شاور لے لیں، پھر یاس سے ناشتہ بھی کر لیجیے گا۔ موسم خاصا سرد ہو رہا ہے، کمرے میں ہی ہیٹر آن کر کے بیٹھی رہیے گا۔ رات میں بھی آپ کو ہلکا ہلکا بخار تھا، کم از کم اپنا خیال تو رکھ ہی سکتی ہیں نا آپ۔ کومل کو یاد آیا تھا جب وہ کھڑکی میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی تو شاہزیب نے اسے کھڑکی سے ہٹانے کے لیے چھوا تھا۔ شاید تبھی وہ اس کے بخار کے بارے میں جان پایا تھا۔ اس کی اس درجہ اپنائیت پر اب وہ کڑنے اور جھنجھلانے لگی تھی۔ اسے بلا وجہ اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک لمحے میں سلگی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب بچی نہیں ہوں۔ شاہزیب اس کے چڑھنے پر صرف ایک لمحے کے لیے مسکرایا تھا، تاہم اگلے ہی پل پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوکے، اچھی بات ہے، خدا حافظ۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنا موبائل اور بریف کیس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تو کومل پھر سے دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آنے والا وقت جانے اس کے لیے اپنے دامن میں کیا سمیٹ کر لا رہا تھا۔ اس کا دل اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، جانے آج کل بات بے بات پر اسے اپنے نصیب پر رونے کیوں آنے لگا تھا۔ کومل، سامنے والے گرین ہاؤس میں چلو گی؟ اگلے روز وہ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھی جب سامیہ نے اس سے کہا تو جواباً وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، کیوں؟ یار، آنٹی نے کہا ہے نئے اور اچھے لوگ ہیں، اخلاقاً ہمیں چل کر یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت یا کوئی پرابلم تو نہیں۔ ویسے بھی آج میں فری ہوں، آنٹی اور رائما آپی دونوں خود ہی مارکیٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چل ذرا ہیرو کے بھی قریب سے درشن کراتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بشاشت تھی۔ کومل کو اپنا دل اندر سے بےمان ہو رہا تھا، لہٰذا اٹھ کر پہلے بالوں میں کنگھی کی، پھر آنکھوں میں کاجل لگایا۔ اس کے بعد ہاتھ سے کپڑوں کی شکنیں درست کر کے اچھی طرح آئینے میں اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ سامیہ کے ساتھ گرین ہاؤس میں چلی آئی تھی۔ ماما جلدی سے ٹاول پکڑا دیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ سرسبز وسیع لان عبور کرنے کے بعد جیسے ہی ان دونوں نے گرین ہاؤس کے وسیع لان میں قدم رکھا، یہ مردانہ صدا ان کے سماعتوں سے ٹکرائی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ پورا لاؤنج خالی پڑا تھا، البتہ قریب ہی کچن میں ضرور کچھ کھٹپٹ ہو رہی تھی۔ اگلے 2-4 منٹ وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ انہیں کسی کو آواز دے کر اپنی آمد سے باخبر کرنا چاہیے یا یوں ہی چپ چاپ الٹے پیروں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پل میں ہی کچن سے وہ سوبر سی خاتون باہر نکلی تھی جسے سامیہ نے کل دوپہر میں اپنے ہاں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو تو کسی کروٹ چین نہیں، مجال ہے جو اپنا کوئی کام خود بھی کر لے۔ کچن سے ہی وہ بڑبڑاتے ہوئے نکلی تھی۔ پھر اچانک ان دونوں پر نگاہ پڑی تو وہ چونک اٹھی، ارے آپ لوگ کب آئیں؟ ابھی 5 منٹ پہلے آپ کچن میں تھیں شاید۔ سامیہ چونکہ ان سے واقف تھی لہٰذا وہی آگے بڑھی تھی۔ کومل اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کی بھی جسارت نہیں کر پائی تھی۔ ماما پلیز ٹاول دے دیں، نہیں تو میں یوں ہی باہر آ جاؤں گا۔ وہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جب واش روم سے آتی آواز پر قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، میرا بیٹا ہے اریب، بہت شرارتی ہے، کچھ ہمارے لاڈ پیار نے تھوڑا بگاڑ دیا ہے۔ آپ بیٹھو، میں اسے ٹاول دے کر آتی ہوں۔ کومل اور سامیہ دونوں ہی اس وقت بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے بیٹھی تھیں۔ سحر زدہ پرسنالٹی کا مالک وہ شخص فطرتاً ایسی بچکانہ حرکتیں بھی کرتا ہوگا، ان دونوں کو ہی اس کا گمان نہیں تھا۔ مسز یاور اپنے بیٹے کو ٹاول تھمانے کے بعد ساڑی کا پلو سنبھالتی ان کے قریب ہی صوفے پر آ بیٹھی تھیں۔ اب بتاؤ بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ ایسے ہی آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ یہ میری کزن ہے کومل، حال ہی میں BSc کر کے فارغ ہوئی ہے، لیکن فائن آرٹس کی زبردست شوقین ہے۔ دن رات بس رنگ ہوتے ہیں، برش اور ایزل ہوتا ہے، اور یہ محترمہ ہوتی ہیں۔ کل میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تو اسے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ شاید اب آپ سے مل کر
یہ آپ کی تصویر بھی بنا ڈالے۔ ویسے آپ کو یہاں شفٹنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ سامیہ اپنی چرب زبانی کا یہاں خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مسز یاور اس کے الفاظ پر بہت دلکش انداز میں مسکرائی تھیں۔ نہیں بیٹے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اریب کے دوستوں نے کافی مدد کی تھی۔ اصل میں تمہارے انکل یہاں نہیں تھے تو تھوڑا مسئلہ بنا کچھ کاموں میں، ویسے سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ انکل کہاں ہیں؟ وہ ربائشہ کو ہاسٹل چھوڑنے گئے ہیں۔ ربائشہ میری بیٹی ہے، اریب سے چھوٹی، یہیں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کہتی ہے گھر میں رہ کر نہیں پڑھنا۔ اصل میں اریب اسے بہت تنگ کرتا ہے، جم کر پڑھنے نہیں دیتا، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہے۔ ویسے 2-4 روز کے بعد موڈ بنے تو چکر لگا لیتی ہے۔ انکل کب تک آ جائیں گے؟ آج شام تک آئیں گے۔ اصل میں انہیں اکاڑا کچھ کام تھا، ربائشہ کو ہاسٹل چھوڑ کر وہیں سے اکاڑا چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ہم ابھی ناشتہ کر کے ہی آئے ہیں، پلیز، اس بار کومل بولی تھی۔ جواباً وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئیں۔ سامیہ اب انہیں اپنی ہسٹری سے آگاہ کر رہی تھی۔ جب اریب علی یزدانی نے ٹاول سے سر کے گیلے بال خشک کرتے ہوئے وہاں لاؤنج میں قدم رکھا، مما ناشتہ بنا لیا ہے کہ نہیں؟ ان دونوں پر نگاہ ڈالے بغیر اس نے پھر اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب وہ بولی، تم کمرے میں چلو، میں وہی ناشتہ لا دیتی ہوں تمہیں۔ کیوں؟ یہاں کرفیو نافذ ہو گیا ہے کیا؟ اب کے بغور سامیہ اور کومل پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ڈھٹائی کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہوا وہیں صوفے پر ٹک گیا تھا۔ اریب، ہر وقت بچے مت بنے رہا کرو، کبھی موقع محل بھی دیکھ لیا کرو۔ مسز یاور اسے ان کے سامنے ڈانٹتے ہوئے ہچکچا رہی تھی اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سوری ماما، مگر میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ، میں وہیں ناشتہ لا دیتی ہوں تمہیں۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے آپ کو۔ میں کوئی آدم خور ہوں جو ان محترماؤں کے پاس بیٹھوں گا تو انہیں کھا جاؤں گا؟ یا میں نے پہلے کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی؟ وہ ان کے ڈانٹنے پر خفا ہو کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کومل نے چپکے سے دیکھا، وہ خفگی میں بھی اور بھی زیادہ حسین لگتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی بڑی ہوئی شیو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ مسز یاور سے بہت زیادہ اٹیچ تھا اور ان سے خوب ناز نخرے اٹھانے کا عادی بھی تھا۔ بلا سے زیادہ خود اعتمادی نے اسے اجنبی لڑکیوں کے سامنے بھی حد ادب میں سمٹنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اور کومل کو اس کی ذات کی یہ خود اعتمادی بہت بھلی لگی تھی۔ مسز یاور ان سے اپنے بیٹے کی بدتمیزی کے معاملے میں معذرت کر رہی تھی، جبکہ کومل کے لیے اب جیسے وہاں مزید ٹھہرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔